والی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں، کچھ ذرا سا پچھلے ہفتے میں بھی اس کے متعلق بیان کر دیا تھا. یا حرف ندا، اور یہ شہرت ہے علماء نحو میں کہ یہ ادعو کے قائم مقام ہے یا انادی کے. میں پکارتا ہوں یا میں ندا دیتا ہوں، مگر یہ ہے غلط. یہ قدماء نحویین سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں پکارتا ہوں جو ہے یا میں پکاروں گا یہ اور چیز ہے، اور او زید یہ اور چیز. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ندا پہلے ہو چکی ہے، اس ندا سے یہ خبر ہے جو میں ندا دیتا ہوں، اور یہ فی الحال ندا کو چاہتا ہے. تو اس کی یہ تفسیر کرنی یا کی یا اے کی یا او کی، یہ صحیح نہیں ہے. یہی صورت ہے. پھر کیا ہے آگے اس کے متعلق کچھ نہیں مجھے معلوم ہوا. ذہن بیٹھ گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرف ندا اور منادا مل کر جملہ انشائیہ کہتے ہیں کل دنیا کے علماء نحو. یہ جملہ ہے. میں نے اس بات کی تحقیق کر لی کہ یا زیدو یا ایھا الناس یا فلاں جو ہے جملہ اس کو کہتے ہیں وہ مرکب تام کہ جس پر سکوت متکلم صحیح ہو اس کو جملہ کہتے ہیں. بولنے والا بولنے کے بعد اگر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی صحیح ہو. اگر آپ کہیں دودھ اب میں خاموش ہو گیا تو یہ خاموشی صحیح نہیں. سائل یا سامع منتظر ہے کہ دودھ کی بابت کیا حکم کیا کرتے انتظار کریں گے. آگے تو یا زید جو ہے اس میں انتظار باقی ہے، اس کے اندر سکوت متکلم صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ ہی نہیں ہے. یہ جدید تحقیق ہے جو اس وقت تک کسی نے نہیں کی. لیکن چونکہ یہ زبان سے تعلق رکھتی ہے چیز، اس لیے آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آئی ہے. لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. کون سا رب؟ الذی خلقکم. یہ رب کی صفت واقع ہوا ہے لفظاً، ویسے دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا. یعنی پیدا کرنا جو ہے یہ علت ہے عبادت کی. جو شخص پیدا کرے گا وہی مستحق عبادت ہوگا، جو پیدا نہیں کرنے کا وہ مستحق عبادت نہیں ہونے کا. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت. عبادت کے معنی میں اس دن کچھ بتا دیے تھے، پھر دوہرا دوں چونکہ آیت پھر مقررہ دوں کہ عبادت کے معنی تعظیم کے نہیں ہیں جیسے کہ عام مفسرین نے فرمایا ہے، اور عبادت کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، تعظیم کے نہیں اور اطاعت کے نہیں. یہ شہرت چلی آ رہی ہے کوئی 1800-900 برس کے مفسروں میں. بعض مفسر اطاعت کے معنی بتاتے ہیں اور بعض مفسر تعظیم غایت تعظیم کے معنی بتاتے ہیں. تو تعظیم اگر ہوگی عبادت تو سجدہ تعظیم سجدہ عبادت سمجھا جائے گا. شیطان کو اور ملائکہ کو جو حکم ہوا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، تو اس کے متعلق ہمارے تمام علماء متفقہ طور پر یہی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیم ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ تعظیم اور چیز ہے اور عبادت اور چیز. سجدہ تو دونوں جگہ مشترک ہوگی نا، سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت. سجدہ تو مشترک رہا اور جو ایک دوسرے کا غیر ہوا تو یہ مغایرت سجدے میں تو نہیں ہوئی بلکہ تعظیم اور عبادت میں ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ عبادت اور ہے اور تعظیم بالکل سب. اب رہیے اطاعت. بعض محققین نے اطاعت کے معنی لکھے ہیں، ایک عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اس لیے اطاعت کے معنی ہے امتثال امر، حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام اطاعت ہے. اردو لفظ میں سمجھ. تو اطاعت کے لیے شرط ہے جس حاکم کی، حکم دینے والے کی، عامر کی. تو بتوں نے کہیں حکم نہیں دیا کہ تم ہم کو سجدہ کرو، اس لیے مسیح علیہ السلام نے کہیں نہیں حکم دیا کہ میری عبادت کرو. عبادت تو لوگوں نے ان کی مگر ان کی اطاعت نہیں کی کیونکہ انہوں نے حکم ہی نہیں دیا. خیال آ گیا نا. اس سے پتہ چل گیا کہ عبادت جو ہے وہ نہ اطاعت ہے اور نہ تعظیم ہے، بلکہ عبادت جو ہے وہ فدائے جان ہے. جان کو فدا کرنا، اپنے آپ کو نثار کرنا.
عبادت کی یہ معنی خیال میں آئے نا. کیونکہ یہاں کائنات میں دو چیزیں ہیں، یعنی موجودات میں دو چیزیں ہیں. ایک موجود کا نام تو خدا ہے اور باقی تمام موجودات کا نام خلق ہے اور کائنات. تمام کائنات میں سے ایک کائن کا نام انسان ہے. تو ایک طرف سے انسان ہوا اور ایک طرف خدا اور ایک طرف کوئی کائنات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور یہی نسبت ہے اور یہی بات صحیح ہے اور حق ہے اور اسی مقصد کے لیے تقرب ہوا ہے کائنات کے وجود کا کہ جملہ کائنات انسان کے لیے ہے. سب کائنات اپنے آپ کو بواسطہ یا لا بالواسطہ کسی طریقے پر بھی ہو انسان میں کھپا دے. کل کائنات انسان میں آن کر کھپ چکی، ایک واسطے سے یا ہزار واسطے سے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی جیسے گوشت ہے کہ وہ ایک واسطے سے کھپ گیا، ترکاری ہے وہ دو واسطے سے کھپی، یعنی نبات پہلے حیوان بنا، حیوان پھر انسان بن گیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ جو آپ کا یہ میرا جسہ ہے یہ بہت سے دمبے بکرے مرغیوں کا مجموعہ ہے. میں پیدا ہوا تھا اتنا سا، یہ اتنا بڑا کہاں سے آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں. اور جب ہضم کے موقع پر ہوتے ہیں یہ جتنے نباتات گیہوں وغیرہ فلاں فلاں یہ پہلے جو ہے جنم اختیار کرتے ہیں حیوانی طور پھر اس کے بعد یہ انسان کے جسم بن جاتے ہیں. ذہن بیٹھ گیا نا؟ آپ سمجھ گیا نا؟ تو اور ان میں کچھ اور کائنات سب کر رہی ہے اپنے آپ کو، اور ان میں کچھ اور، ان میں کچھ اور، ان میں کچھ اور. اس لیے تمام سخر الگ معافی سماواتے وہ معافی لفظ جمیا من ہو، سب تمہارے لیے مسخر ہے اور کوئی کائنات تمہارے لیے. خلق لکم ما فی الارض جميعا. کل چیز کو اپنے میں فنا کرو اور اپنے آپ کو مجھ پر فنا کرو، بس یہ عادت اور وہ معاملہ ختم. اس تمام کائنات کو اپنے پر فنا کر دو، بس یہ تو نام ہے معاملہ. اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ معاملہ درست کرو یہ مانے، اور اپنے آپ کو اوپر فنا کرو یہی مانے عبادت کی. تعلیم وغیرہ کی مانوی روزہ عبادت ہے، سب کے نزدیک کیا تعلیم ہے اس کے اندر؟ تو اس سوائے سجدے کے اور کہیں تعظیم کا کسی جز میں ظہور نہیں ہوتا. سمجھ آئیے نا؟ صدقہ ہے، زکات ہے، یہ ہے، روزہ ہے، سب چیزیں کہیں عبادت سے وہ ہیں مگر تعظیم کہیں نہیں ظاہر ہوتی. بھیا نہ کرو اپنے آپ ذہن بیٹھ گیا نا. اور چونکہ نماز جامعیت ہے اس لیے زیادہ عبادت کے نام سے یہ نمایاں ہو گئی کہ کل اجزاء بدن اور روح سب کے سب اپنے آپ کو نثار کر رہے ہیں. زبان نے اپنے آپ کو نثار کر دیا کہ میں نے کلام ختم کیا، اب نہیں بولوں گی. آنکھ نے ختم کر دیا کہ اب ادھر ادھر نہیں دیکھوں گی یمین و شمال. سمجھ آ گیا؟ کان نے ختم کر دیا کہ کوئی آواز نہیں سنوں گا بغیر. اب اس نے کہا دونوں ہاتھ اٹھا لیا. شروع ہے نا یہاں سے نماز، تو دونوں ہاتھ اٹھا لیے. کیا مطلب دونوں ہاتھ اٹھانے کا؟ یعنی دنیا اور دین دونوں سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا. اللہ اکبر. یہ دونوں اصغر ہیں، میں نے اکبر کی طرف متوجہ. اور وہ جب نماز کا موقع ہے میں تفصیل بیان کروں گا. مطلب یہ ہے کہ اس میں سب نے گھٹنے نے، آنکھ نے، کان نے، پیٹ نے، کمر نے، سب چیزوں نے، ٹخنے نے، اس نے، انگلیوں نے، سب نے اپنے اپنے عمل کو چھوڑ اور فنا ہو گئی اپنے رب پر. تو اس میں زیادہ فنائیت ہے اس لیے زیادہ اسی کو عبادت کرنے لگے. اور چیزوں میں کم ہے اس لیے ان میں کم کرنی. سمجھ آئیے نا؟ جیسے جامعیت ہے. روزہ بھی ہے اس میں آپ کھا نہیں سکتے. نماز میں روزہ بھی موجود ہے، نماز میں حج بھی موجود ہے. وہ تکبیر تحریمہ ہے نا. ہاں جیسے حرام باندھنے کے بعد جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں یہاں بھی حرام. روزے کی نیت کرنے کے بعد جو چیزیں کھانے پینے حرام ہوتی ہیں یہاں بھی حرام. اس لیے کل چیزیں صرف ایک جز نہیں ہے، باقی سب ہے خارجی عبادت یعنی بدنی. سب کا نہیں ہے اس میں، یعنی خیرات نہیں ہے، زکات نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب موجود ہیں. تصویر اس میں، تکبیر اس میں، درود شریف اس میں، کل اشیاء اس کے اندر موجود ہے. قرآن شریف اس میں، تلاوت اس میں. کون سی عبادت ہے؟ سب کا جامع ہے، اس لیے سب سے بڑی عبادت سمجھی گئی ہے. اور باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ اس سے چھوٹی ہیں. آپ کے خیال میں آ گیا نا؟ تو یہ معنی ہے عبادت کرو اپنے رب پر فنا ہو جاؤ. سب آ گیا. پوری میں نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے. اچھا اب یہ کہ رب پر فنا ہو اس کا ثبوت کیا کہ رب یہی ہے. تو الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا. یہ دلیل لایا اس بات پر. یہ تمام علماء متکلمین جو دلیل خدا کے وجود پر بیان کریں گے اس سے نہ واضح ہوگی نہ اس سے ظاہر ہوگی.
یعنی ہر شے، ہر پرزے کا بننا، مکان کا بننا، اس بننا جو ہے یہ بنانے پر جتنی صحیح دلالت کر رہا ہے اتنی کوئی شے مکان میں ایسی چیز نہیں ہے جو بنانے والے پر دلالت کرے. اس نقطے کو آپ سمجھیں. یہ بنایا مہمان نے بنایا یا نہیں آپ کو یقین ہے نہیں؟ آپ نے بنتا ہوا نہیں دیکھا پھر آپ کو یقین ہے؟ تو کیا چیز ہے اس کی بناوٹ؟ نہیں آیا آپ کے خیال؟ اس کا بننا جو ہے وہی اس کے بنانے پر دلالت کر رہا ہے نا. یہ پانی کہیں بہتا ہوا نظر آئے تو وہ دلیل ہے نا اس چیز کی کہ کوئی بہا رہا ہے. بہنا بہانے پر دلالت کی دلیل ہے نا. اب سمجھ گئے نا؟ بہنا دلالت کر رہا ہے بہانے پر، اور بہانا علت ہے اس کی. چلنا بنانا علت ہے، بننا جو ہے وہ معلول ہے اس کا. تو یہ جو بن گیا بناوٹ سے استدلال کر رہا ہے بنانے والے پر، بننے سے بنانے پر استدلال کیا ہے. اب اس میں آپ گفتگو کر لیجیے جتنی جی چاہے تمام دنیا کے حجات و حکامات جمع ہو جائیں، اس سے زیادہ واضح اور واضح دلالت کوئی نہیں سکتی. اگر آپ کہ نہیں ہر شے کو دیکھ لیجیے، موٹر بنی ہے نا تو یہ اپنے بنانے والے انجینئر پر دلالت کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ تو کیا شے اس میں دلالت کر رہی ہے؟ اس کا بناؤ. وہ اجزاء جو لوہے کے ہیں وہ پہلے سے موجود تھے، لکڑی کے ہیں وہ پہلے سے موجود تھے، جتنے پرزے ہیں وہ پہلے سے موجود تھے. خیال میں آ گیا نا؟ پھر ان سب کو جمع کرنے کے بعد جو اجتماعی کیفیت بنی ہے اسی کا نام تو ہے بننا. یہ بن گئی. وہ بننا کیا چیز ہے؟ وہ چیزیں تو کچھ اور تھیں، وہ بننا کچھ اور تھا. خیال میں آ گیا نا؟ تو وہ بننا جو ہے وہ بنانے پر دلالت کر رہا ہے. تو کہتا ہے رب کون ہے؟ جس نے تم کو بنایا. اور یہ بات تم خوب جانتے ہو اچھی طرح سے کہ تم پہلے نہیں تھے اور پھر ہوئے، یعنی پہلے نہیں بنے ہوئے تھے اور پھر. اب یہاں ذرا سا شبہ ہوتا تھا کہ ہم کو اس نے نہیں بنایا بلکہ باپ دادا نے بنایا. تو والذین من قبلکم، اور اگلوں کی بھی یہی کیفیت تھی جو تمہاری ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ زین بھائی خوب سمجھ گئے نا اچھی طرح. تو بننا بنانے پر دلالت کر رہا ہے. سارا عالم کو چیلنج ہے کہ اس سے واضح کوئی دلیل نہیں بیان کر سکتا کسی شے کے متعلق. قطب مینار دیکھیے آپ جا کے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ضرور کسی زمانے میں اس کا کوئی بنانے والا تھا. بنانے والے پر ضرور دلالت کر رہی ہے. خیال میں آ گیا نا؟ تو وہ بناؤ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے بنانے والے پر. بناؤ سمجھ رہا ہے نا؟ وہ اردو زبان ہے یہ بننا. خیال میں آ گیا نا؟ وہ بننا کیا چیز ہے؟ وہ اب بننے کے اندر نہ بننا مضمر ہے، اسی وجہ سے وہ بنا ہو جاتا ہے. اگر وہ بننا اس کے تحت کے اندر نہ ہو تو وہ ظاہر ہو، وہ بھی بنے نہیں. خیال میں آ گیا نا؟ وہ بنا ہوا ہو. ایک تو بنا اور ایک بنا ہوا. وہ بن گیا، بن گیا اور چیز ہے اور بنا اور چیز. آپ سمجھے؟ اس مفہوم کو نہیں ابھی ادا کر سکا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شے تو ہوئی اور ایک ہے. ہوئی اور ہے کے فرق کو سمجھ لیجیے. تو یہ ہوئی جو ہے یہ در حقیقت ہے نہیں، تھی نہیں، جبھی تو ہوئی. خیال میں آ گیا؟ یہ قطب مینار جو ہے ہوئی نا، بنی نا، جبھی نہیں تھی اور پھر ہوئی. تو نہ ہونے کے بعد ہونا، وہ وجود جو عدم کے بعد ہے، یہ نہیں ہے اس کے بننے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یا نہیں؟ اور خود وہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ عدم جو ہے اس سے پہلے ازلی ہے، لا انتہا داری. آپ آج سے 75 برس پہلے سے لے کے ہیں، آپ 75 سال کی عمر کا، یا آپ شاید کوئی آدمی ہو 80 سال کا. 80 سال قبل کہاں تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا. حضرت انسان ہی میں کیسا وقت پر گزر چکا ہے کہ وہ نہیں تھا قابل ذکر. قابل ذکر کے معنی یہ کہ اس کی طرح اشارہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جب میرے والد بزرگوار خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے 10 سال کے تھے تو میرا کہاں وجود تھا؟ آگے رہا کے خیر کوئی ذہن بیٹھ گیا نا. تو وہ نہ ہونا جو تھا وہ ان کے والد کے زمانے میں ہی تھا، اور ان کے والدوں کا سلسلہ کہیں بھی تک چلا جائے وہ نہ ہونا ہی تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ مانا دوام کے، ہمیشگی کے. تو ہمیشہ سے نہ ہونا تھا، تو وہ نہ ہونا ہی جو ہے نہیں اگر ہونا ہو. سمجھیے بڑی عمدہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو دونوں کو توفیق دے تو وہ ہمیشہ سے ہو جائے. اگر نہ ہونا ہی ہونا ہو تو نہ ہونا ہمیشہ سے ہے، تو ہونا بھی ہمیشہ سے ہو جائے. یہ آپ بالکل اچھی طرح یقینی جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے بالکل کہ ہم ہمیشہ سے نہیں. ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھ آیا؟ بالکل صاف بات ہے. نہیں ہے، ہمیشہ
ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے، تو ہمارا نہ ہونا ہمیشہ سے ہے، ہمارا نہ ہونا ہمیشہ سے ہے نا۔ اگر یہ نہ ہونا ہی بعین ہی جو کا تو ہونا ہوتا تو جب سے نہ ہونا ہے اسی وقت سے ہونا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ عدم وجود نہیں بنا۔ میں تو نقیزین فقیزین وہ ان کی آنکھیں جو بڑے ہوئے لفظ ہے وہ نہیں استعمال کر رہا، سلطان یہ الفاظ ہیں تم نے تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے، میں نے ان کی کوئی منظوری نہیں دی، لہٰذا جتنے فلسفی اور یہ جتنے فنون کے الفاظ ہیں یہ سب بےہودہ اور غلط ہیں، جب تک کہ وہ منظوری نہ دے وہ چیز ہی نہیں، وہ الفاظ بے معنی۔ اب کہو گے نا ان اللہ اسماؤں سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ اصطلاحی اور یہ نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی منظوری کے بغیر۔ سلطان کے معنی منظوری، اللہ نے کوئی سلطان اور سند نازل نہیں کی، اردو زبان میں یہ کہ اللہ کی منظوری کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ نام تم نے رکھ لیے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے کچھ ہے نہیں، تم نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ دیا تو اس نے اس کی اجازت دے دی ہے، رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ اور کیا کی پکار ہے، خیال میں آ گیا نا۔ اور یہ اجتماع النقیزین اور یہ اس قسم کے لفظ میں اجتماع الزبین اور تسلسل وغیرہ اور فلاح اور حسن و قبا، یہ جتنے فقہا کے یہاں الفاظ آتے ہیں اور فلسفیوں کے یہاں ان کی کوئی منظوری نہیں دی، اس لیے یہ سب مصنوعی چیزیں ہیں، یہ سب لاگو غلط ہیں، کچھ حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ آ گیا نا، تو نہ ہونا نہیں ہو سکتا، محال ہے، یہ تو بالکل موٹی بات ہے، آپ سب سمجھ سکتے۔ اب ایک نہ ہونا ایسا ہے کہ وہ در حقیقت اس کا تو نہ ہونا ہے لیکن کسی اور کا ہونا ہے، ایک ایسا نہ ہونا ہے کہ اس شے کا تو وہ نہ ہونا ہے، آگے نا آپ کے خیال میں، لیکن کسی اور شے کا وہ ہونا ہے، جیسے انڈا کہ یہ مرغ کا تو نہ ہونا ہے، مرغ نہیں ہے نا انڈا، نہیں جب تک انڈا ہو مرغ ہے، خیال میں اس سینے کی آلات سے گرمی پہنچانے کی ضرورت کی باقی نہیں رہی، اگین یہ مرغ کا نہ ہونا ہے نا انڈا، مرغ کا عدم ہے یہ، لیکن انڈے کا وجود ہے، خیال میں ہے انڈے کا یہ وجود ہے اور مرغ کا یہ عدم ہے، تو یہ ایسا عدم ہے کہ اس میں مرغ کے وجود کی قابلیت ہے، اس کو استعداد کہتے ہیں، صلاحیت کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں، یہ الفاظ انہوں نے گھڑے ہیں، یہ سب میں تو اس کا مخالف ہوں، آیت پڑھ کے سنا دی، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، جو وہ نام رکھے میں تو مانتے نہیں ان کی باتوں کو، یہ سب جھوٹے ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا ان کو کچھ نہیں آتا، یہ بالکل جاہل ہے، خیال میں انہوں نے کوئی بات ہی آج تک حق نہیں کہی، اور یہ کیا کہیں گے مسلم اور غیر مسلم دونوں نہیں کہہ سکتے، میں ان کو نہیں کہہ رہا، انسان کا کام حق کہنے کا، انسانیت سے خارج ہے کوئی، انسان کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان قادر ہے اور مختار ہے صرف اور کس دونوں پر، اور اختیار کے لیے جب تک فعل یا ترک جب تک ہو نہیں سکتا، جب تک کہ فعل کا مرجع یا ترک کا مرجع نہ آئے، اور اختیار کا مرجع شہوت و غضب باقی چیزیں وہ بن نہیں سکتی، عقل میں صلاحیت نہیں، تو لہذا مرجع جو آئے گا وہ باہر سے آئے گا، جو انسانیت سے بالا ہے، اسی اختیار سے بالا کوئی اور اختیار ہے، جیسے کمال اختیار کہتے ہیں اور اسلام کی زبان میں خدا کہتے ہیں، جب وہ سب چیز دے گا جب جا کے اس کا وجود ہوگا، صدق کا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس کو متحقق نہیں ہو سکتا۔ دلیل کی تقریر آپ یاد کر لیں اور سارے عالم کو چیلنج کر دیں کہ انسان کا کام ہی نہیں ہے سچ، اگر سچ کہے گا تو وہ اللہ ہی کہے گا اپنے نبی کے واسطے سے، یہاں اطلاع کرا دے گا، خیال میں آ گیا نا، تو نبی کے بغیر وہ صداقت کا پتہ ہی نہیں کر سکتا، انسان تو قادر ہی نہیں ہے نا، نہ حسن و خدا پر قادر ہے، نہ اچھا فعل کر سکتا ہے، نہ برا، وہ جب تک کہ ترجیح نہ ہو، کسی فعل کی اچھائی نہیں معلوم ہو سکتی، کسی کی برائی نہیں معلوم ہو سکتی، کوئی سچی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دونوں پر قدرت برابر ہے، جب قدرت مساوی ہوئی تو مرجع چاہیے کوئی نہ کوئی صدق کی طرف، تو مرجع اختیار سے باہر ہے، خیال میں آگے نا، اور اگر وہ مرجع داخل ہوتا تو بچہ منہ میں گندگی اور غیر غذا کبھی نہ رکھتا، اب سن کتنی اچھی چیز ہے، اگر مرجع اور ممیز فطرت میں شامل ہوتا
تو جس طرح وہ ماں کا دودھ بھی منہ میں رکھتا ہے اس طرح وہ کانٹا کنکر منہ میں کبھی نہ رکھتا، کیونکہ وہ حرام ہے، یہ حلال۔ شرع کی زبان میں بھی بول لیجیے، یہ جائز اور ناجائز بول لیجیے، یہ حسن و قبح بول لیجیے، یا اچھا و برا بول لیجیے، یا نیکی و بدی بول لیجیے، وہ چیز ایک ہی ہے، لیکن وہ رکھ لیتا ہے برابر دونوں چیزیں۔ خیال میں آ گیا نا؟ تو معلوم ہو گیا کہ در حقیقت وہ فطرت کے اختیار سے باہر ہے تمیز، آگے نا، یا پھر اختیار سے باہر ہے، خارج الاختیار جیسے ملائکہ یہ جیسے بتلا ہے گوشت کا قیمہ کباب اس کے منہ میں دو، کبھی نہیں کھانے کا، مجبور ہے وہ ترکاری کھانے پر، ہیں، اور درندے جو ہیں وہ مجبور ہیں گوشت کھانے پر، ترکاری نہیں کھا سکتے، آئیے نا آپ ذہن میں بیٹھ گیا نا، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہاں ایک قسم کا فعل سرزد ہوگا، یہ مختار ہے، یہاں دونوں برابر ہوں گے، دونوں کی طرف نسبت برابر ہے، ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ باہر سے ترجیح نہ آئے۔ خیال میں آ گیا نا؟ فرشتہ جو ہے وہ معصیت پر قادر ہی نہیں ہے، کتنی کوشش کر لے کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا۔ خیال میں آ گیا نا؟ جانور جو ہے وہ قادر ہی نہیں ہے، نہ معصیت پر نہ طاعت پر، انسان دونوں چیزوں پر قادر ہے، اور اس کے لیے مرجع باہر سے آئے گا، اندر نہیں ہونے کا۔ وہ بیرونی مرجع کا نام نبی ہے، وہی بتائے گا ان کے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، انسان کہہ نہیں سکتا۔ یہ عقلی دلیل ہے، یہ شرعی دلیل ہے، قول الحق، اب کس کا نام ہے؟ اس کا قول جو وہ کہہ دے وہی حق۔ اس نے لکڑیوں کا اجزاء بھی بے شک یہ حق نہیں سمجھا آپ کو، تو یہ کہہ رہی ہے کہ لکڑی جو ہے اجزاء دونوں متضاد چیزیں ہیں، نہیں سمجھے؟ ایک موت اور حیات کا مقابلہ، لکڑی اور زندگی، کہاں حیوان کہاں نبات، اور نبات خشک کٹنے کے بعد وہ جماد ہے، یہ درخت جو ہے یہ نبات ہے، اگر ٹکڑا کاٹ ڈالو تو یہ جماد ہے، تو 3 درجے ترقی کر دیا، آگے نبات بنا، نبات سے پھر وہ حیوان بن گیا، بالکل خلاف عقل ہے، آگے نا آپ کے خیال دن بیٹھ گیا، اس نے کہا اجزاء ختم، پتھر کتنی سخت چیز ہے، کہاں اونٹنی کہاں پتھر، پتھر سے اونٹنی نکل آئی، آگے نا آپ کے خیال دن بیٹھ گیا نا، یہ نہیں سمجھ آ گیا نا؟ اب جو گول حرکت ہو رہی ہے اس میں مستقیم حرکت نہیں ہو سکتی، ناممکن اور محال ہے۔ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو جو میں کہہ دوں وہی حق ہے۔ یہاں مستقیم کا سوال ہے نہ مستدیر کا، میں نے مستدیر کو مستقیم کہہ دیا، وہ مستقیم بن گیا، مستقیم کو مستدیر کہہ دیا، وہ مستدیر بن گیا، جو میں کہوں گا وہی حق، اس کا ختم۔ اسی رات سے بے خبر شیطان رہا، اس لیے خبری کا نام شیطان آتا نکل جائے، اور اس کا اکمل ترین، ہاں، اور اس کا اکمل ترین شعبہ ہے، اس کا نام فلسفیت ہے، لے لیجیے نا، شیطنت کا جو سب سے اکمل فرد ہے اس کا نام فلسفیت ہے۔ اور میں نے پرانے زمانے کے فلسفیوں کے مقالے دیکھے پڑھے، اور مجھے کچھ معلومات تھوڑی سی ہوئی، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب شیطانی کے شاگرد، انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ سر یہ آپ سوچتے رہے یا کاش میں فلانے کو دوست بنا لیتا، فلانے سے مراد نبی، ان کو دوست مت بناؤ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں عقل کی بات کرو، عقل یہ بے عقل ہے، انہیں کچھ نہیں آتا۔ اگر یہ اللہ کیا قصہ ہے، وہ مولوی لوگوں کا، بیچارے یہ سیدھے سادے دیندار لوگ ہیں، ان کے علم کو جانتے نہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اسے سچ پٹا جاتی، بس یہ وجہ ہے۔ اگر آپ اس کو پوری مہارت سے دیکھ لیں تو کچھ بھی نہیں ہے بجز دھوکے کے اور کچھ نہیں، مغالطہ ہی مغالطہ ہے، فلسفہ اور کوئی چیز ہی نہیں۔ میں نے دونوں فلسفے اسلامی فلسفیوں کو بھی دیکھا، یہ جتنے معتزلہ ہیں یہ سب فلسفی ہیں، یا رسول افلاطون تو زیادہ مال سے فلسفے کے، اتنی کتابیں انہوں نے دیکھی ہیں، جائز نے اتنی کتابیں دیکھی ہیں کہ کہیں مل نہیں سکتا اتنا آدمی، رمضان نے اتنی عیاض کیا ہے دنیا ہے، دنیا کے جو بہت ذکی لوگ ہیں ان میں سے یہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، بس اس کی وجہ یہی کی وہ چلے گئے حزب الشیطان، یہ حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کون ہے؟ جو نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، چل جائیں گے، اور ان کا ہٹ جاؤ، اترو، تم نکل جاؤ باہر۔ حضرت آدم نے معذرت کی، ربنا ظلمنا انفسنا، نکال دیا تھا نا انہوں نے معذرت کی، تو اس نے کہا اب کیا ہوتا ہے، وقت نکل چکا، اب تو جاؤ، تم میں کچھ نہیں کرتا، پھر میں آدمی کو بھیج کے تمہیں بلا لوں گا، فیما یاتینکم انی ھدی فمن تبع ھدایا، میں اپنا ہادی بھیجوں گا، جو اس کے پیچھے پیچھے چلایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے خوف و خطر، پھر وہ یہیں آ جائے گا، وہ پیچھے پیچھے آئے گا، تو ظاہر ہے نا خوف و خطر کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو جب وہ جہاں وہ جائے گا ہادی لے کر، جو جہاں وہ پہنچے گا وہیں پیچھے والا بھی پہنچے گا،
اور وہ بے خوف و خطر نہیں پہنچے گا تو یہ بھی بے خوف و خطر نہیں پہنچے گا. اس لیے نبی کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ, جہاں یہ جائے گا وہاں استاد ہوگا, وہاں تمہارا ہو جائے گا. اس الجھنی میں مت کرو, مت جاؤ اس میں. تم مجھ سے کم ایک بات تو سیکھ لو, خدا مجھے اور تم کو دونوں کو توفیق دے. یہ عقل کی باتوں میں مت کرو, یہ کچھ نہیں ہے. مجھے بہت کافی اس کا تجربہ ہوا تھا جوانی کے زمانے میں. اب میں بڈھا ہو گیا اور میں ایسے حالات میں پڑ گیا دنیا کے کاروبار میں کہ میرے پاس وقت نہیں نکلا. مجھے اس کا بہت کافی تجربہ ہے پورا, کہ یہ میں دھوکہ مجھے یہی معلوم ہوا. بس 50 سال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنا علم ہے یہ جائز ہے. اور 40 برس غور کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ جتنا فلسفہ میں نے سوچا اور غور کیا, اور مجھے بڑی کامل مہارت کی لاجک کی, بہت جائز. آئیے نا آپ کے چاہیے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اب تمہیں بڑا بڈھا ہو گیا نا, 70 سال میں کیا ہو سکتا ہے, تقریباً 65 اور 70 کے بیچ ہو گیا, تو اب کیا ہو سکتا ہے 40 برس کے بعد تو بہت کمزور ہو گئی. اتنی مہارت کے بعد مجھے یہ پتہ چلا صرف کہ کچھ پتہ نہیں, دھوکہ ہی تھا. اور جو قرآن کو اٹھا کے دیکھا تو مجھے 10-20 آیتوں کے معنی معلوم ہوگا. اب میری عقل دنگ ہوئی اور بڑا افسوس رنج ہوا کہ یہ تمام وقت کھو دیا بیکار. اور اس کے اندر تو لاکھوں علوم ہیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مجھے چند ہی آیتیں معلوم ہے کل, اور وہ بھی اپنے عقل کے مطابق پورا, اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے. خیال میں آ گیا نا, تھوڑی جتنی میری بساط ہے اس میں تو اس سے ظاہر نہیں آنے کا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ حکایت بیان کی مولانا شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرا ظرف جو ہے بھر گیا رحمت حکمت الہی سے اور معرفت سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رب زدنی علما, ان کا ظرف نہیں بھرا تو یہ تو ان سے بھی بڑھ گئے. اس کا جواب دیا کہ ان کا ظرف جو تھا ایک چھوٹی سی پیالی تھی وہ بھر گیا, اور ان کا ظرف جو ہے وہ عالم سے بہت بالا ہے, وہ بھر ہی نہیں سکتا. اس کو پوری الوہیت کا علم آیا گیا. آگے نا ہر شخص کا ظرف کل کلی عمل والا شاکل ہے, اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہے. جتنی مجھے استعداد دی اتنی میرا علم بس, اور زائد کچھ بھی نہیں. اور اس کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کہ قطرہ اور بحر, یہ انگلی ڈال دی جائے سمندر میں جا کر اور اس میں جو نمی آئے گی اتنا ہی ہمارا علم ہے جتنا بحر سے نسبت ہے. اسلام نقیدہ ناجائز ہے. تمام اصول قرآن میں سے لیے ان سب لوگوں نے یا آسمانی کتابوں سے لیے, تورات سے, انجیل سے, زبور سے, صحف ابراہیم سے, اور قدماء انبیاء کی جو تعلیمات تھیں ان سے یہ علوم لے کے پھر انہوں نے آگے اپنی اپنی صنعتیں اس میں لگائیں. جہاں تک ان کے مطابق چلے ٹھیک چلے, جہاں ان کے اختلاف کیا وہ غلط. ایک دفعہ حکمائے مغرب سے میری بحث ہوئی. اس نے یہ کہا, آپ جانتے ہیں دونوں حکیموں کو, دو علماء مغرب جو تھے, تو اس نے نظامی نے ایک مصرع, نظامی ہے نا بڑا مشہور شاعر, اس نے ایک شعر میں باندھا ہے کہ خوش گفتاس تو شاہ گوئندگاں, کہ خوش گفتاس شاہ گوئندگاں. کیا اچھی بات کہی ہے شاہ گوئندگاں نے, یعنی مطلب کچھ شعراء نے. اس نے کیا کہا ہے دوسرا مصرع اس کا ہے کہ جو زندگان یاد زندگاں, کہ جو زندگان یاد زندگاں, کہ جو زندگان. وہ سب یہ مغرب کے علماء فرق رہتے ہوئے یہ تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ دیکھو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ فردوسی کہہ نہیں سکتا. فردوسی ہے وہ شاہ گوئندگاں مطلب کچھ شعر, یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ انسان ہے, انسان حق کہہ نہیں سکتا. بات ہے آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی ناقص ہے, یا تو یہ بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں. آپ نے فرمایا من طلبہ وجدہ وجدہ, اس میں من طلبہ کا وجدہ کا ترجمہ کر دیا, خالی جدہ کو چھوڑ دیا. من طلبہ جس کو جستجو کی اور اس جستجو کو حد تکمیل تک پہنچا دیا جدہ کے معنی. ٹھیک ہو گیا نا, ترجمہ بالکل صحیح ہو گیا. فوجدہ لیا تو من طلبہ کے معنی تو جو زندگاں ہے, فوجدہ کے معنی یا زندگاں, اور یہ ہو گیا آگے نا, اس کو نہیں پہنچا علم. صحیح یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب مکمل ہو گیا. کوئی حق بات نہیں کہہ سکتا, جو جب نبی سے سنا وہی کہے گا. یا اس پر قیاس کیا, جیسے کہ یہ مجتہد نہیں کرتے ہیں, مجتہدین کے جو علوم ہیں یہ اسی انبیاء کے اقوال پر, نبی کے قول پر, خدا کے قول پر قیاس کر کے کچھ باتیں نکالتے ہیں. اگر وہ قیاس خدا کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو نتیجہ صحیح نکل آتا ہے. حکم کے خلاف ہی اگر اپنی عقل پر چلتے ہیں تو یہ بھی غلطی کرتے ہیں. یہ مجتہد اکبر چاروں مجتہد چلنا نا, یہ عالم تھوڑی ہوتے ہیں. مجتہد جو ہے وہ عالم ہوتا, مجتہد جاہل ہوا کرتا ہے ہمیشہ. مجتہد کے معنی ڈھونڈنے والا, تو جو ڈھونڈے گا اسے وہ پائے گا کہاں سے؟ جب تک وہ ڈھونڈ رہا ہے پا نہیں رہا, وہ پا نہیں, وہ ڈھونڈنے والا نہیں رہنے کا.
نہیں سمجھا آپ؟ وہ تو تلاش کر رہا ہے، تلاش کرنے والے کو ملنا کہاں؟ نہیں سمجھے؟ وہ واجد کہاں رہا؟ مجتہد واجد نہیں ہے، اس لیے مجتہد غیر واجد ہے، یعنی جاہل ہوتا ہے مجتہد. سمجھ آ گیا نا؟ عالم جو ہے اس سے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے؟ اور صاحب میں ان کا غلام ہوں، میں ان کیا دھاڑو دیتا ہوں، میں چلیے میں کہوں حضرت رسول کا میں تو ان کا خدمتگار ہوں، اب میں آپ کو لے چلوں، وہ لے جائیں گے سیدھے راستے پر. ابو حنیفہ اور شافعی کیا جائیں گے؟ جو کچھ نہیں جانتے وہ تلاش کر رہے ہیں. آگے تو تلاش کر رہے ہیں، انہیں میں سے کوئی ان کو مل گیا، خیال آ گیا نا؟ زیادہ علم کے خادموں میں سے کوئی مل گیا تو وہ کہہ گا زیادہ حکمت علم میں تمہیں لے چلتا ہوں، کیونکہ میں تو اس کا خادم ہوں، میں نہ لاتا ہوں، میں جوتیاں اٹھاتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں خاک روب ہوں، میں سکتا ہوں. خیال آ گیا آپ کے؟ یہ نہیں. اب ڈھونڈتے چلیں گے، ایک آدمی ملا انہوں نے کہا کون میں آنا کہاں کرتے ہو کہ میں خادم ہوں، میں چلتا ہوں آپ کو میں وہاں پہنچا دوں. ابو حنیفہ کیا پہنچائیں گے، مالک کیا پہنچائیں گے، شافعی کیا پہنچائیں گے؟ یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو نہیں سمجھے، وہ پا رہے ہیں، ڈھونڈنے والے ایک پانے والے. تو مجتہد کے معنی ڈھونڈنے والا جو بہت سے کرا دیا ہے، ہزار برس کے مجتہد کی دھوت لوگوں کو ہے مجتہد کوئی عالم نہیں ہوتا ہے. ہاں جائے کہ تو عالم صرف سے عالم ہے، بس اور کوئی نہیں ہے. صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا چاہیے کہ سزا تو یہ سزا تو بس اگر تم نے ان سے علم لیا راہ پا لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے جو بالکل سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حق. کیا لیا گیا؟ یہ نہیں ہے کہ قول حق بات وہ کہتی ہے، یہ اصول بھی غلط ہے. نبی حق نہیں کہا کرتا، نہیں سمجھا؟ اللہ اور اللہ کا رسول حق وہ نہیں ہے، حق نہیں کہتا، حق تو ہم کہتے ہیں. نہیں سمجھا؟ نہیں وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، نہیں سمجھا؟ حق کا اس کا قول کا نہیں، اس کے قول کے حق کا ہے، یہ غلط. بس جو اس نے کہہ دیا وہ حق ہے، اسے کہا مٹی کو سونا، وہ سونا بن گئی، سونا نکل کے چلا رہا ہے زمین سے. کیا نسبت ہے سونے کو؟ سونے کے اجزاء کتنے منتمک ہے، مٹی کے اجزاء کتنے ملے ہیں، کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی تعلق ہے. اسی مٹی کو دیا سونا بن جا، گیہوں بن جا، گاہ بن جا، پلا بن جا، پلا بن جا، وہ بن سکتا. اس کے قول کتابیں ہیں، کل حقائق کتابیں قول نہیں ہے. ہمارے یہاں حقائق کتابیں نہیں سمجھا؟ ہم جو بات کہیں گے اگر وہ حقائق کتابیں ہے تو وہ حق کہلائے گی، حقائق کتابیں نہیں ہے تو وہ غلط کہلائے گی. نہیں سمجھا؟ خدا کے لیے نہیں ہے، خدا کے قول جو حقائق کتابیں. جن کو اس نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار، اس نے کہا تم نے میرے قول کو تابع کر دیا، خلقتنی من نار کے یعنی وہ تو حقیقت ہے، وہ تو اس کا فعل ہے. اگر تم نے میرے فعل کو میرے قول آگے رکھا ہے، میرے فعل کے تابع کر دیا قول، تو میں اپنے فعل کے تابع وہ کرتا ہوں. یہ میں نے کہہ دیا یہ اچھا ہے، ختم اس کو ختم. کون مانے؟ میں منع کر اللہ تصدیق میرے حکم کے بعد کوئی مانے نہیں ہے. میں پتھر کو آدمی کہوں تو وہ حق، آدمی کو پتھر کہوں تو وہ حق، مردے کو زندہ کہوں تو وہ حق، زندہ کو مردہ کہوں تو وہ حق. میں نے ان کافروں کو سب کو مردہ کہہ دیا اور شہیدوں کو سب کو زندہ کہہ دیا. بالکل بس رکھ جاؤں وہ زندہ ہے. زندہ کسے کہتے ہیں جسے میں کہوں؟ بس ختم، کسے ختم ہو گیا ہے. اور تم نے مان رکھا حیات کا تم عقل کے مطابق کو، تم مجھے تو زندہ مانتے ہو. اور تمہاری یہاں زندگی جو رائج ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حص کو اور حرکت کو. نہیں سمجھا؟ آپ کے یہاں جو دنیا میں رائج ہے زندگی، اس زندگی کا نام کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے، حص کی اور حرکت کی. حرکت کیا چیز ہے؟ وہ غیر قار چیز ہے، غیر مجتمع الاجزاء. اس کے اجزاء جمع نہیں، ایک جز ہو لیتا ہے، جب وہ مٹ جاتا ہے تب دوسرا جز ہوتا ہے. جیسے قدم، ایک قدم چلے جو وہ مٹے گا تب دوسرا قدم اٹھے گا، دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا، چوتھا اٹھے گا. نہیں سمجھا؟ غیر مجتمع ہے وہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے. مانن سمجھ آ گیا نا؟ صحیح معنی میں وہ موجود ہی نہیں. اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اتنی ناقص چیز ہے کہ ہر چیز کو محسوس کر رہی ہے. یہ عزت آدمی یہ چیز، لیکن آج تک ہی کو حص نہیں محسوس ہوئی. اس کو محسوس نہیں، غیر محسوس ہے خود کو غیر محسوس اور دوسروں کو محسوس بنائیے تو وہ اپنی ذاتی سے ظاہر نہیں آتے. اسی طرح حقیقت جو ناقص چیزوں کا نام تم نے حیات رکھا ہے اور وہ حج ہے کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ ان دونوں کے عدم موجودگی میں وہ جب آئیں گے تو تمہارے میں عدم موجودگی کی صورت میں اس کے اگر میں اس کو حیض کو کیا بتا رہا نہیں سمجھا؟ آپ سمجھے نا میری بات؟ خدا تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق ذمہ جناب کہ خیر وہ ہم اس مسئلے کو وہاں ختم کر دیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے. تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ عدم وجود نہیں ہو سکتا. اب ایک ایسا عدم ہے جو شے کا عدم ہے مگر کسی اور شے کا وہ وجود ہے، اس کا نام ہے صلاحیت. اگر مادہ، استعداد، قابلیت. جیسے انڈا کہ مرغ کا عدم لیکن انڈے کا وجود. عدم جیسے نطفہ کیا نا کہ وہ حیوان کا عدم
اور اپنی جگہ پہ پانی کا وجود. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسا عدم ہے کہ اس عدم میں جس کا کہ وہ عدم ہے اس کی صلاحیت ہے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسا عدم کہ جو صالح ہے قابل ہے وجود کے، یہ بھی وجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک صلاحیت رہے گی اس وقت تک وجود کی فعلیت نہیں ہونے کی. جب تک انڈا رہے گا کبھی مرغ نہیں بننے گا، جب تک دودھ رہے گا کبھی ملاحیوں کا رقم نہیں بننے کا، جب تک لکڑی رہے گی کبھی میز کرسی اور دیوار نہیں بننے کا. لکڑی میں صلاحیت ہے نا بننے کی، تو جب تک وہ لکڑی ہے اس وقت تک نہیں بننے کی، نہیں سمجھا؟ دیوار نہیں بننے کی. آپ کے خیال میں آ گیا نا؟ ہر دنیا کی چیز کو آپ مطالعہ کر کے دیکھ جائیے کہ جب صلاحیت رہے گی اس وقت تک وجود نہیں ہونے کا. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں صلاحیت یہ سبھی کہتے چلے آتے ہیں نقشے کا مولود دونوں سے. ارے صلاحیت ہے تو کیا ہے؟ اس صلاحیت کو وجود میں کون لایا؟ خود نہیں آ سکتی. خود آئے گی تو یا صلاحیت آئے گی یا عدم آئے گا، اور دونوں میں صلاحیت اور قابلیت نہیں وجود بننے کی. تو لب اس صلاحیت سے فعلیت کی طرف لانے والی کوئی شے اس سے باہر ہوگی. جب باہر ہوئی تو اس کی کیا کہنا یہ پہلے نہیں تھا اور پھر ہوا، اور وہ ہے اس سے باہر الگ. ایسا نہیں ہے وہ، تو وہ پھر کیسا ہوگا؟ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے نہ ہو اور پھر ہو، ایسا نہ ہو. بس اسی کا نام رہا ہے تمہارا. کیا کہ نا آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح سے، خوب سمجھ گئے نا؟ تو وہی رب ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، اس صلاحیت سے وجود میں لایا یا عدم محض سے وجود میں لایا. وہی رب ہے، اسی رب پر نثار ہو جائے. ان صلاحیتوں کو چاہیے کہ ان فعلیتوں پہ نثار ہو جائے. آج آپ کے خیال یہ نہیں ذہن بیٹھیے نا، بس یہ مانا ہے اپنے رب کی حفاظت کرو، اور یہ دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان میں برکت اور رحمت نازل کرے، میرے ایمان میں بھی برکت اور رحمت نازل کرے. اب آپ اپنے رب کی بڑی بڑی تصویریں کہیے اور بہت زیادہ سے زیادہ بیان کیجیے اور اس کی بہت زیادہ تعریف کیجیے، کیونکہ وہ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے. خیال میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ بس اب میرے خیال سے وقت ہو گیا، کافی 4 بج گئے. اب اس میں مضمون کو ہم یہ ختم کر دیتے ہیں اور اپنے رب کی تحمید کرتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرو کہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.